ربیع الاول شریف کا، بہاروں کا، رحمتوں والا، نور والا، عظیم الشان یہ مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے اندر ایمان والے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو حضور کا حق ہے، ہم پر فرض ہے، امت پر فرض ہے، انسانیت پر فرض ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ادا کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا، والدین کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق۔ حق کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا حق ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم وہ ادا کریں۔ اسی طرح یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم ہی یہ ٹاپک ہے کہ انسانیت پر کیا کیا فرض ہے، وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ کام جو حضور علیہ السلام کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو وہ غاصب کہلائے گا۔ کیا ہوگا؟ غاصب کہلائے گا، وہ غصب کرنے والا ہوگا۔ وہ کس چیز کا غاصب ہوگا؟ کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا غاصب کہلائے گا۔ جیسے کہتے ہیں بہن کا حصہ بھائیوں نے نہ دیا جائیداد میں، وراثت کے اندر، تو کہتے ہیں یہ بھائی غاصب ہیں، یہ بہن کا حصہ نہیں دے رہے، انہوں نے حق مارا ہوا ہے۔ بالکل اسی انداز میں میں یہ سمجھانے سادہ مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شخص وہ حقوق ادا نہیں کرتا جو حقوق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ حضور علیہ السلام کے حقوق کا غاصب ہے، وہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے حضور علیہ السلام کے حقوق پر۔ آج کے درس میں میں چند ایک وقت کی مناسبت سے ایسی چیزیں، ایسے حقوق آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ہمیں کافی سارے دینی، دنیاوی، شرعی علوم سے انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہوں گے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ بھائیوں نے وہ سارا درس میرا سنا تھا، اور روزانہ جو فجر میں ہمارے دروس چل رہے ہیں حضور علیہ السلام کی شروع سے لے کر اب تک آمد تک ہم وہ ساری باتیں کر چکے ہیں، لیکن آج چونکہ ایک جمعہ کا ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا اس حوالے سے ہماری بات کی جائے۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، لوگوں کو بتایا جائے۔ پرسوں چوتھ مجھے ایک بھائی نے میسج کیا تو کہنے لگے یہ آپ جب ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہی نہیں بھلا حضور پاک کے نام اور محفل سے جانا شروع کر دیتے، بہت زیادہ نہیں کر دیتے؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ اگر تو کسی چنگے بندے کے پاس بیٹھا ہوتا نا تو تو یہ سوال نہ کرتا۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا ایسے ہی کہ اگر اس کائنات میں اللہ اور رسول کی باتیں نہیں ہونی ہیں تو پھر باتیں کرنی کس کی ہم نے؟ مجھے یہ بتا۔ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی اگر اس کائنات میں بات چیت، گفتگو اور ہماری محفل کا موضوع حضور پاک کی ذات نہیں ہوگی تو بتا کس کے نام پر محفلیں لگائیں؟ آوارگیاں پھیلانی ہیں جو لوگ یہ ڈرامے، فلمیں اور بےہودگیاں پھیلا رہے ہیں۔ یہ وجہ یہ بن گئی کہ لوگوں کے دلوں سے وہ مقام، وہ رفت، وہ شان مدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے، جس وجہ سے وہ ہلکا لے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بات ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو نہ ہی، بس روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو دیکھو، نظام چلاؤ اپنا۔ معاذ اللہ، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بغیر روزمرہ کی زندگی بالکل ناقص اور نامکمل ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہ ہمارے آقا پاک کی ذات اقدس ہے، تو آپ کے بغیر تو ہم ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں اس چیز کو سمجھا جائے۔ تو پہلے نمبر پر میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک آیت رکھ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں آیات کافی ساری ہیں، صرف وقت کی مناسبت سے ایک آیت میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے انبیاء، پہلے نبی، پہلے رسول ہمارے آقا کریم علیہ السلام سے پہلے جو ہو چکے، وہ جب بھی تشریف لاتے تھے تو کسی ایریے میں، کسی علاقے میں، کسی بستی کی طرف، کسی خاص قوم کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو کس شان کے ساتھ، چاہے وہ پہلے نبی ہوں، چاہے پہلے رسول ہوں، چاہے ان کی امتیں ہوں،
چاہے بعد میں آنے والے انسانیت سے، انسانوں سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہو، دنیا جہاں کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، حتیٰ کہ انسانوں سے ہٹ کے کائنات کے شجر و حجر، ذرے، یہ زمین، یہ ریت، یہ پانی کے قطرے، دریا، سمندر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، آسمانوں کی دنیا، مخلوق، اور نیچے کی سمندروں کے اندر کی کوئی رہنے والی مخلوق ہے، تو کائنات کے ہر وہ پورشن، وہ حصہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہر اس حصے کے لیے ہمارے آقا پاک نبی اللہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور سب پر اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام سب کے لیے نبی اور رسول کی شان کے ساتھ آئے۔ انسانوں کی حد تک یہ بات میں آپ بھائیوں کو آیت سنانے لگا ہوں۔ یہ ہے سورہ الاعراف، آیت کا نمبر ہے 198، 158۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، الیکم، تم سب کے لیے، تم سب کی طرف۔ یہاں ذرا جملے پر غور کیجیے گا، پہلا جملہ ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا اہل مکہ نہیں فرمایا، یا اہل المدینہ نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، پوری کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی انسان رہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب سب کو اعلان فرما دیجیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ اللہ پاک جس نے مجھے یہ شان بخشی ہے، وہ اللہ وہ ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمینوں میں، تو جہاں جہاں کا وہ بادشاہ اور مالک ہے، فرمایا میں ہر جگہ کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ پاک ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت عطا فرماتا ہے۔ اب رب وہ ہے اور کائنات کے لیے رسول میں ہوں، اب کرنا کیا ہے پھر؟ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اب اللہ پاک پر بھی ایمان لاؤ اور مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ تو یہ پہلا حق ہے، آرڈر ہے، یہ حکم ہے، فآمنوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو وہ حضور علیہ السلام کے حق کو غصب کرنے والا ہوگا، حق ادا نہیں کر رہا وہ شخص، چاہے کوئی بھی ہو۔ آگے پھر فرمایا وہ رسول جو غیب کی خبر ارشاد فرمانے والے ہیں بغیر کسی سے پڑھے ہوئے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، یہ مین آیت میں نے آپ بھائیوں کو اس لیے سنائی کہ یہ پہلا ایمان کا حق حضور علیہ السلام کا ہے۔ باقی قرآن پاک میں کافی ساری آیات ہیں، تو آپ اور میں اس حوالے سے شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس حق کی ادائیگی کے لیے چنا ہوا ہے، اس نے ہمیں چنا ہے۔ میرے کمال سے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، یہ اس کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور اس نے ہمیں چن لیا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہو گیا پہلا حق، حضور علیہ السلام پر ایمان لانا۔ دوسرے نمبر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات کو مانا جائے، آپ کے ارشادات کو، باقی ہر چیز کو پیچھے رکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنت، آپ کے کمالات کو آگے رکھ کر اس پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، صرف ایک آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، سورہ النساء کی آیہ مبارکہ نمبر 59، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، غور کیجئے گا، پہلے تھا اے لوگو، اور اب فرمایا اے ایمان والو۔ جو ایمان ہی نہیں لائے وہ تو پہلے حق سے ہی فارغ ہو گئے،
لیکن جو ایمان لا چکے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن مسلمان ہیں، ان کو اب اللہ پاک مخاطب فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ والرسول، اب میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول پاک کی بھی اطاعت کرو، میرے حبیب پاک کے پیچھے چل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا محو مرکز وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم کی اطاعت کر لی، اس نے یقیناً اللہ پاک کی اطاعت کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم ظاہری طور پر واضح عام طور پر کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، وہ سارا کچھ ہمیں ملا ہے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے۔ آپ بیچ میں واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہمارے لیے ظاہر کرنے کا۔ تو آپ کی اطاعت حقیقت میں وہ اللہ پاک ہی کی اطاعت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے میرے پیارے بھائیوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔ اب اس معاملہ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اپنی اطاعت کرنے کے حوالے سے، ان کی کئی کیٹیگریز ہیں، کچھ فرائض کے درجے پر، کچھ واجبات کے درجے پر، کچھ سنن مؤکدہ کے درجے پر، کچھ غیر مؤکدہ کے درجے پر، یہ اطاعت کرنے کے حوالے سے۔ اور رکنے کے لیے کچھ حرام قرار دے دیے، کچھ مکروہ تحریمی قرار دیے، کچھ مکروہ تنزیہی قرار دیے، اور کچھ وہ ہیں جو بالکل تنزیہی سے بھی نچلے درجے پر ناپسندیدہ قرار دے دیے گئے۔ یہ سارے علوم ہمارے لیے سیکھنا سمجھنا یہ فرض ہے ہم سب پر، تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے درجے میں آپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ میں بڑا اہم پوائنٹ عرض کر رہا ہوں میرے پیارے پر۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سانو پتہ ہی کوئی سی اس گل کا، جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ سیکھنا ہمارے لیے، اس سے ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں، ہم اس میں بہانہ نہیں بنا سکتے کہ خیر ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، جی کو نہیں چلنے دیتے، ایسا نہیں ہے۔ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض قرار دے دیا، لازمی قرار دیا کہ یہ کرو، اب اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ گو ہونے کے ناطے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں ایسی مجلس میں آنا چاہیے جہاں یہ چیزیں سمجھائی سکھائی جاتی ہوں۔ اپنے بچوں پر، اپنے خواتین پر یہ چیزیں لاگو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ اطاعت کے حوالے سے، یہ سورہ الحشر ہے 28واں سپارے کی آیت نمبر 7، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا جو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں عطا فرمائے وہ پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، اس کو، اس سے پیچھے مت ہٹو۔ جو ما آتاکم الرسول، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں رستہ دے دیں، احکام دے دیں، جس سے فرما دے یہ کر لو وہ کر جاؤ، جس سے فرما دے اس سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ، جو تمہیں دے دے فرمایا اس کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ یہ اللہ پاک گریٹ بیان فرما رہا ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ اس سے، کیونکہ وہ جس سے روک رہے ہیں وہ اللہ پاک کی اجازت کے ساتھ روک رہے ہیں، وہ جس کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ اللہ پاک کی اجازت کے ساتھ کرنے کا دے رہے ہیں۔ تو جو وہ فرما رہے ہیں فرمایا حقیقت میں اللہ پاک کی طرف سے وہ آ رہا ہے۔ سورہ نجم کے اندر واضح وہ آیت موجود ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ واضح فرمان ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے، نہیں کل ہی کی بات ہے، ہم وہ کلاس میں سبق پڑھ رہے تھے تو وہاں ایک مسئلہ آیا خواتین کے حوالے سے، کہ وہ خواتین جن کو مینسز آ جاتے ہیں، خاص ایام آ جاتے ہیں، تو وہ جو خاص ایام میں خاتون آ جائے وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، جس کو خاص ایام آئے ہوئے وہ چھو نہیں سکتی قرآن پاک کو، مسجد میں وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ خواتین کے لیے حیض جس کو ہم کہتے ہیں نا، حیض مینسز کے دنوں بھی میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے،
یہ حقوق زوجیت ادا کرنے کا مسئلہ، نہ کرنے کا مسئلہ، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے دوسرے سپارے میں کہ جس خاتون کو خاص ایام آ جائیں میاں اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اتنا ہی ہے۔ اور یہ جو باقی مسائل ہیں کہ وہ خاتون مسجد میں نہ آئے، وہ خاتون قرآن پاک کو زبان سے ادا نہ کرے، پڑھے نہیں، وہ خاتون قرآن پاک کو چھوئے نہیں، وہ خاتون خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف وہ سارا مسجد کے اندر ہوتا ہے جو اندر کا ایریا۔ تو ایک طالب علم یہ سوال کرنے لگا کہ یہ سارے احکام قرآن پاک میں ہے عورت کے لیے؟ میں نے کہا یہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ کہا یہ کہاں پر لکھے ہیں؟ میں نے کہا یہ سارے کے سارے حدیث طیبات میں۔ کہا کہ وہ کہنے لگا کہ اس کو سارے مانتے ہیں اس مسئلے کو کہ عورت کے لیے یہ احکام ہے؟ بالکل ہے، اس میں کیا مسئلہ، کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر فرما دیں کہ عورت یہ نہیں کر سکتی تو اس پر ایسا حکم لازم ہو جاتا ہے؟ میں نے کیا مطلب کیا ہے آپ کا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کہنے لگا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ حرام قرار دے دے یا حلال قرار دے دے۔ میں نے کہا کمال سوال نکال لیا بھائی تم نے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو آیا قرآن پاک میں میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے ان دنوں میں جب مینسز کے ایام ہو، تو عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، عورت قرآن نہیں چھو سکتی، یہ سارے احکام حدیث میں آئے ہیں، تو کیا حضور پاک نے جس کو منع کر دیا وہ لاگو ہے؟ میں نے کہا ساری کائنات کی مسلمان عورتوں پر یہ حکم لاگو ہے اور سب مانتی ہیں، اور آج سے نہیں، جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جاری کیا تب سے مان رہی ہیں، اور سب سے پہلے اس حکم کو ماننے والی وہ ہم مومنوں کی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ازواج مطہرات ہیں، وہ صحابیات ہیں جنہوں نے حضور پاک سے حکم سن کر مانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے کہ اللہ پاک نے فرما دیا ما آتاکم الرسول، جو میرے پاک محبوب علیہ السلام تمہیں ارشاد فرما دیں یہ کر لو، وہ کر جاؤ، وہ فرمائیں یہ تمہارے لیے جائز ہے، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اس سے آگے پیچھے نہ ہونا، ورنہ گاٹے کے اندر نقصان اٹھانے والے پائیں جاؤ۔ اسی کتاب میں ایک دو مثالیں صرف عرض کر دوں آپ بھائیوں کو۔ آج کل کئی دوست احباب اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگلے دن ایک بندہ مجھے ملا یہاں پر، کئی دوست احباب آ جاتے ہیں، کئی محبت والے ہوتے ہیں وہ ذرا اچھے طریقے سے سوال جواب کر لیتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ذرا ناراض بھی ہو جاتے ہیں، غصے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا ذرا اپنا انداز ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے صرف قرآن سے دلیل دینی آپ نے، صرف قرآن سے۔ میں نے کہا حدیث سے کیوں نہیں؟ کہنا حدیث سے نہیں دینی دلیل، صرف قرآن سے دلیل دو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ میں اس کو 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا آتے جاتے ہوئے، تو میں نے کہا اچھا چلو بات تو کرو، بات کے بعد پھر بات پتہ چلے گا۔ کہنا نہیں آپ نے پہلے میرے سے وعدہ کرنا ہے، آپ نے دلیل مجھے صرف قرآن سے دینی ہے۔ میں نے کہا یار میرا تیرا وعدہ، دلیل تجھے قرآن سے دوں گا، بات تو کرو ہے کیا؟ لیکن میں نے کہا کہ چلو اگر تم قرآن ہی سے میرے ساتھ بات کر رہے ہو تو ایک مجھے صرف ارشاد فرماؤ، اپنی بات ایک بات بتاؤ، نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں جی پڑھتا ہوں۔ فجر کی؟ کہتا پڑھتا ہوں۔ کتنی؟ میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے 2۔ فرض 2 پڑھتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک ایسے کر کے نا سامنے رکھا، میں نے کہا یہ لے قرآن پاک، اور اس قرآن پاک میں سے فجر کی 2 رکعتیں مجھے نکال کے دکھا، فجر کی 2 رکعتیں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ صرف قرآن میں سے، تو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں قرآن پاک لے لو، اور فجر کی 2 رکعتیں قرآن پاک میں سے نکالو۔ زور کی 4 فرض پڑھتے ہو تو 4 لے آؤ قرآن پاک میں سے، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ قرآن پاک میں سے لو۔ تو ایسے کر کے نا ایسے آئیں بائیں شائیں کر کے کہتا ہے کہ یہ رکھتے قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ رکھتے حدیث میں ہے۔ کہتا پھر یہ 2 واہ کہاں سے گئی اگر یہ حدیث میں ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کس طرح سے میں تیرے ساتھ بات کروں، لیکن تجھے میں ایک بات سنا دیتا ہوں۔ یہی آیت میں نے پھر اس کو سمجھائی۔ میں نے کہا قرآن پاک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں اپنی طرف سے حکم ارشاد فرما دے، انداز عطا فرما دے، خلق عظیم عطا فرما دے، اس کو پکڑ لو۔ اللہ پاک نے ایک اصول دے دیا ہے، ایک ضابطہ دے دیا، میرے محبوب یہ اتھارٹی رکھتے ہیں، وہ جو تمہیں دے اس کو مضبوطی سے تھام لو، ان کی اطاعت کرو، ان کے پیچھے چلو، اور جہاں سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ، جہاں سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر شے
ایک ایک چیز کا کھل کر بیان وہ قرآن پاک کی آیت کے اندر ہو. ہاں یہ بیان آ جائے گا اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا میرے حبیب کے ذریعے بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں تمہیں عطا فرمانے والا ہوں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ آپ کے حدیث کو آپ کے فرمان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کہ بس صرف قرآن کو لیا جائے اور کوئی حدیث نہیں کوئی نیچے کچھ بھی نہیں, تو ہمارے پاس تو اسلام کو لیے کوئی نہیں کچھ رہ جائے گا. قرآن پاک میں حکم ہے نماز پڑھو بس, لیکن رکوع کیسے کرنا ہے ہم نے؟ یہ اللہ اکبر یہاں کہنا ہے پورے قرآن پاک کے اندر, یہ اللہ اکبر ہاتھ ایسے رکھنے ہیں یہ سارا کس نے بتایا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے. یہ ہمارے آقا پاک کا عمل مبارک ہے. قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے کر کے ہاتھوں کو لے جانا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, غور کرو جیسے میں پڑھتا ہوں نماز مجھے دیکھتے جاؤ تم ویسے کرتے جانا, اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول فرما لے گا. قرآن پاک میں حکم ہے زکوٰۃ دو, یہ کہیں نہیں ہے زکوٰۃ کتنے مال پر کتنی آئے گی, وہ ساری ڈیٹیل ساری تشریحات کہاں پر موجود ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان میں اور آپ کے حدیث پاک میں, آپ کی سنت مبارکہ کے اندر بڑے مسائل ہیں حج کے اور دیگر ہمارے معاملات دین اسلام کے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں. یہ بھی پچھلے دنوں میں وہ کیس ہو گیا گدھے کے اوپر کہ گدھا کھانا حرام ہے, ہوا نا کیس, کافی سارے معاملات بنے. پورے قرآن پاک کے اندر گدھے کے متعلق واضح طور پر حکم کوئی نہیں. گدھے کا حکم حدیث پاک کے اندر بخاری شریف اور دیگر کے حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں گدھے کو حرام قرار دے رہا ہوں. یہ جو پالتو گدھا ہے, تو پالتو گدھا حضور علیہ السلام کے فرمان پر خیبر کے موقع پر, اس سے پہلے گدھا کھایا جاتا تھا اور ایسے کھایا جاتا تھا جیسے آج کل ہم بکریاں کھاتے ہیں. خیبر کے موقع پر یہ پک رہا ہے, اس کو کاٹ کر اس کے پیس بنا کر ذبح کر کے ہنڈیاں تیار ہو رہی ہے, نیچے چولہا آگ جل رہی ہے, مسالے مسولے ڈلے ہوئے ہیں. اب صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے جنہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے سیکھا ہے. آج کے بندہ جب اعتراض کرتا ہے یا اپنے کسی سکالر کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نا میں نے صرف قرآن میں دیکھنا ہے, ادھر نہیں آنا. حضور علیہ السلام بخاری شریف کے اندر یہ 5-6 روایات, مسلم شریف کے اندر 5-6 روایات, دیگر احادیث سے طیبات کو بہت زیادہ ہنڈیاں پک رہی, گدھے کا گوشت تیار ہو رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منادی نکلا, ندا کرتے ہوئے, آواز دیتے ہوئے باہر آیا, تو میں او میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سن لو, آج سے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے, لہذا گدھا حرام ہے, اس کو مت کھاؤ, بالکل حرام ہو گیا. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے جڑا ہن پک رہی ہے اے کھا لیں ایک باری, تھوڑا وقت مل جائے, تھوڑی سی مہلت مل جائے, عرض کی کب سے حرام ہے؟ فرمایا ابھی اسی وقت سے حرام ہے, اور حرام قرار دے رہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے آپ کو وہ آیات ساری سنا دی ہے کہ حضور پاک کا حرام قرار دینا یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا حرام قرار دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے حبیب پاک فرما رہے ہیں وہ میرا فرمان ہے. صحابہ کرام رضوان نے وہ ہنڈیاں اٹھائی, سارا کچھ اڈیل دیا, گوشت اڈیل دیا, اور باقاعدہ پھر اجازت لی بعد میں کہ یہ جو جس کے اندر یہ ہنڈیا, یہ گوشت جس ہنڈیا میں تھا, یہ ہنڈیا دھو کر یہ برتن استعمال کرنے کی اجازت ہے یا یہ بھی نہیں ہے, ان کو ہی پھینک دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برتن دھو کر رکھ لو, ان کو پھینکنے کی میں اجازت نہیں دیتا, ان کو رکھنے کی اجازت نہ فرما رہا ہوں. ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج میں نے موضوع چھیڑا کہ بھائی بعد میں آئے ہیں, ایک جملے میں آپ بھائیوں کے لیے میں عرض کر دوں, میں نے موضوع یہ چھیڑا تھا, بیان کیا شروع سے, وہ حقوق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر ہمارے اوپر لازم ہے, جن میں 3 حق میں نے بڑے ابھی آج سنائے ہیں اپنے اس وقت کے حساب سے. پہلا حق ہے ہمارے آقا پاک کا کہ آپ پر ایمان لایا جائے. جب ایمان لے آ چکے تو پھر حق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے, آپ کی فرما برداری کی جائے. آپ جس کو حرام قرار دے دیں اس کو حرام مانا جائے, آپ جس کو حلال قرار دے دیں اس کو حلال مانا جائے, آپ جس سے روک دیں اس سے رک جائے, اور آپ جس کو کرنے کی اجازت دیں اس کو کرے. یہ انداز کے ساتھ, اس انداز کے ساتھ زندگی گزارنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت وابستہ کرنا, یہ ہمارے آقا پاک خاتم النبیین
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. اگر کوئی اس میں کمزوری کر رہا ہے، نہیں مان رہا، اس کو توبہ کرنی چاہیے. میں نے شروع میں ایک جملہ بولا ہے کہ جو یہاں پر کمزوری کرے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو غصب کرنے والا ہوگا. اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے میرے پیارے بھائیو. ہر بندے کو چاہیے اپنے اوپر اسلام کی تعلیمات کو لاگو کریں. ہمارے آقا پاک کے آج ہم جشن ملا رہے ہیں، میلاد ہو رہے ہیں، ولادت مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں. آقا پاک شانوں کے ساتھ آئے، کیا انداز تھا اس وقت آپ کے آنے کا، اللہ پاک کیسا خوش تھا حضور پاک کو بھیج کر. لیکن آج ہمارے لیے اس دور میں خاص ضرورت ہے خوشیاں بھی منائیں، شکر بھی کریں، سجدے بھی ادا کریں، روزے بھی رکھیں حضور پاک کے نام پر، کھانے بھی بانٹیں. لیکن اصل کمال تب ہوگا جب ہم سارے کے سارے حضور پاک کی غلامی میں آ کے جھک جائیں. اصل کمال یہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو حضور پاک کے تابع کریں. اس وقت دنیا فتنہ پیدا کر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور کرنے پر تلے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا جڑنا اور ہماری محبتیں، ہمارے خاندان، ہماری نسلیں، وہ جو اشعار کہے جاتے ہیں نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نام بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس انداز میں حضور پاک کے ساتھ وابستہ ہو کر ٹوٹ کر محبت کریں. دنیا حیران ہو جائے کہ یہ مسلمان کیسے ہیں جو اپنے آقا پاک کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں. میں نے پچھلے جمعہ تو مبارک میں شاید آپ بھائیوں کو یہ بات سنائی تھی. حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یہ میرے صحابہ کرام جو مجھے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کو ایمان لانے پر اور یہ سارے معاملات کرنے پر میں ایک بار مبارکباد دیتا ہوں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، صرف میرا نام سنا ہوگا اور میرے بارے سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے اور سارے معاملات میرے مطابق کریں گے، فرمایا ان امتیوں کو میں 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو ہمیں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ مبارک دی ہے کہ اے امتی تو شان والا دیکھا نہیں بھی ہے، صرف سنا ہے. ہمارے آقا پاک آئے تھے اور موجود ہیں اور ان کا ڈنکا قیامت تک بجنے والا ہے، حشر تک، جنت تک بجنے والا ہے. میں تو اپنے آپ کو میری غلامی میں لے آیا، فرمایا میں تجھے 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو آج ضرورت ہے میرے پیارے بھائیو، ہم ذرا اپنے آپ کو بدلیں، حضور پاک کے ساتھ حرام کو حلال جانے، حلال کو حلال، حرام کو حرام جان کر حضور پاک کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اصل یہ کمال ہوگا تو جب جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اندر حضور پاک کے دین کو مزید عام کرنے کے اندر ہمارا حصہ بھی پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.